من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اما بعد ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موضوع کی مناسبت سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب کائنات نے اس میں مومنین کو مخاطب فرمایا ہے کہ انسانیت میں بہت سارے گروہ ہیں، کچھ مومنین ہیں اور کچھ مسلمین ہیں، کچھ غیر مسلمین ہیں، پھر ان کی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص طبقے کو، مخصوص لوگوں کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیونکہ ایمان جو ہے وہ عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ بے عمل، بد عمل، بد کردار بندہ مومن نہیں۔ پھر ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے حصے ہیں۔ جس قدر کوئی انسان اپنے آپ کو نیک بنائے گا، پارسا بنائے گا، جس قدر اللہ کی فرما برداری کرے گا، اسی لحاظ سے اس کا ایمان
بڑھتا جائے گا۔ دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لے، کوئی بندہ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی چاہت کے مطابق دنیا میں نہیں آتا۔ اور جب اللہ چاہتا ہے کسی انسان کی تخلیق کا تو اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق کرتا ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں، کتنے افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا۔ اور پھر نمبر 2، کوئی انسان اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق دنیا سے جاتا بھی نہیں ہے۔ جب جس کا وقت اللہ تعالیٰ نے جہاں جیسے لکھا ہے انسان پر موت تب آئے گی۔ اب یہ زندگی کا جو مدارج ہے، زندگی کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ انسان اپنی زندگی آیا کہ اپنی مرضی سے گزارے گا؟ کیا اسے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ انسان جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا، اسے جنت میں ٹھہرایا، اور وہ جنت کے باشی تھے۔ یہاں سے 2-3 مسائل ہمارے لیے بہت ہی اجاگر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حقیقی طور پر انسان دنیا کا باشی نہیں ہے۔ انسان دنیا کے لیے تخلیق ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے ہمیں گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ ہم یہاں کے باشی نہیں ہیں۔ تخلیقی طور پر ہمارا مزاج جو تھا وہ کچھ اور ہے۔ تخلیق کے فوری بعد ہمیں جنت میں رکھا گیا تھا۔ اصل ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہماری تخلیق وہاں کے لیے تھی۔ لیکن آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، صاحب ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ کہہ رکھا تھا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ وکلا منہا راغدا حیث شئتما۔ اے آدم، اس جنت میں تم رہو، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا مسکن ہے، یہ تمہاری رہائش ہے، لہذا یہاں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے دل چاہے کھاؤ، جہاں چاہے گھومو، پوری تمہارے لیے ہے، لیکن صرف ایک درخت ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ پابندی صرف اتنی، ایک درخت کے پاس نہیں جانا، باقی پوری جنت تمہاری ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں کتنے حرام جانور ہیں، کتنے حرام پرندے ہیں، کتنی حرام چیزیں ہیں، اور ہمیں اس امتحان کی دلدل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں ایک درخت تھا اور یہاں ہزاروں گناہ کے کام ہیں۔ اب انسان کو یہاں دنیا میں بھیجا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم تم اور تمہاری نسل یہاں سے چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، بھیج دیا گیا۔ اب اس مکان تک آنے کے لیے، اس جگہ تک آنے کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ اب تمہارے لیے ایک سلیبس ہے، اب تمہارے لیے باقاعدہ ایک نصاب ہوگا۔ جب اس نصاب کو پڑھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے،
جب اس سلیبس کو پڑھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ آج دیکھیں بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ سوچیں جو سلیبس دیا گیا ہے بچہ اس سلیبس سے ہٹ کر کچھ اور پڑھ لے، پیپر جو ہے وہ میتھ کا ہے، بچہ وہاں قرآن کریم کی آیتیں لکھ کے آ جائے، بچہ وہاں انگلش لکھ کے آ جائے، بچہ وہاں فزکس لکھ کے آ جائے، وہاں بایو لکھ دے، کیمسٹری لکھ دے، کوئی اور چیز لکھ کے آ جائے، کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ یہ بچہ پاس ہو جائے گا؟ حالانکہ میرے اور آپ کے ایمان کے مطابق ایک مقدس ترین کتاب کو وہ لکھ کے آ گیا ہے، قرآن کریم لکھ کے آ گیا ہے، لیکن وہ سوال ہی نہیں تھا قرآن کریم کا، وہ ایک ایسی چیز اسے عطا کی گئی ہے جس کا وہ پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو چیز آئے گی وہ تمہارے لیے اتھارٹی ہوگی، جو میرے پاس سے جو چیز آئے گی وہ ہوگی، اپنے پاس سے بنانے سے معاملات نہیں ہوں گے، اپنی مرضی سے کرو گے تو نہیں ہوگا، جتنا مرضی تم پسند کر لو۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا السلام، ہم نے سلام کو پہچان لیا ہے، پتہ چل گیا ہے سلام کیا ہے، لیکن کیف نصلی علیک، بتائیے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں، درود کیسے پڑھیں؟ یہ نہیں کہ وہ درود بنا کے لائے تھے کہ اللہ کے نبی یہ چیک کر لو، کیا ہم یہ درود آپ کے سامنے پڑھیں، آپ کے لیے یہ ہم پڑھتے رہا کریں؟ عربی دان تھے، فارسی وان بھی تھے، محدثین بھی تھے، صحابہ کرام وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اتنی امانت داری، دیانت داری سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، فرامین کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا، ایک حرف کو بھی اونچ نیچ نہیں ہونے دی۔ صحابہ نے کیا کہا؟ کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد، کہ درود ابراہیمی مکمل آپ نے پڑھ کے بتایا۔ تو یہ ہے وہ دین جو اللہ کے پاس سے آیا، یہ ہے وہ شریعت جو اللہ کے پاس سے آئی، یہ ہے وہ نصاب جو اللہ کے پاس سے آیا، یہ ہے وہ سلیبس جو اللہ کے پاس سے آیا۔ انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اگر اپنے پاس سے کرے، اپنی مرضی سے کرے، وہ گمراہ ہے، وہ رد ہے۔ انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، وہ فکر انسان کو کس طرح لائق ہوگی؟ میرے بھائی، تاریخ گواہ ہے، تاریخ، پورا دین، پوری شریعت 10 سال میں آئی، اور صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس 13 سال میں 13 سال لگا دیے اس کلمے کے اوپر۔ یہ کیا تھا؟ اپنے رب کی پہچان، اللہ کی پہچان، خالق کی پہچان، مالک کی پہچان، نفع دینے والے کی پہچان، نقصان دینے والے کی پہچان، محاسبہ کرنے والے کی پہچان، تمہارے مالک خالق کی پہچان، تمہارے مشکل کشا حاجت روا کی پہچان۔ آج ہم کلمے کو
ایک منٹ کے لیے بھی سوچیں تو کلمہ تو بہت آسان تھا. نہیں میرے بھائی، جب کلمہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے پھر انسان خلاف شرع، خلاف دین، خلاف شریعت، خلاف اسلام ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. جہاں شرک کا معاملہ آ جائے. اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو اللہ سے ڈرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے بے ایمانو اللہ سے ڈرو، اے کافرو اللہ سے ڈرو، اے منافقو اللہ سے ڈرو. نہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا. پہلے ایمان کی گواہی، ایمان کے نام سے اللہ خود پکار رہا ہے. اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ ایماندارو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کا خوف اپنے دل میں جما لو، اپنے دل میں بٹھا لو، اور پھر وہ صحابہ کرام کی طرح اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنت کے مطابق ہوگا. کائنات کے امام نے فرمایا کہ لوگوں، جب قیامت کا دن ہوگا یؤتی بِأَنْعَمِ اہل الدنیا من اہل النار، اللہ کہے گا جاؤ ایسا بندہ لاؤ کہ جس نے زندگی میں کبھی پریشانی نہ دیکھی ہو، جس نے زندگی میں کبھی دکھ نہ دیکھا ہو، جسے کبھی کوئی مصیبت نہ آئی ہو، جسے کبھی کوئی اذیت نہ آئی ہو، بڑی نعمتوں میں، بڑی فراوانی کے اندر، بڑی خوشحالی کے اندر، بڑے ٹیپ ٹاپ کے اندر، بڑی زیب و زینت آرائش کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر کے آیا، اور جس کے کبھی کپڑوں کو مٹی نہیں لگی ہوگی، جس کے پاؤں کبھی زمین پر نہیں آئے ہوں گے. فرمایا کہ ایسا بندہ بِأَنْعَمِ اہل دنیا، دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہنے والا، دنیا میں سب سے زیادہ آسائش میں رہنے والا، اللہ کہے گا جاؤ ایسا بندہ لے کے آؤ. وہ بندہ لایا جائے گا. ایسا بندہ جسے کبھی گرمی نہ لگی ہو، ایسیوں میں رہنے والا، جسے کبھی سردی نہ لگی ہو، ہیٹروں میں رہنے والا، جسے مہنگائی سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، عیاش قسم کی زندگی گزار کے گیا ہے. فرمایا کہ وہ اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان، اللہ کے دین کا دشمن، اللہ کہے گا فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِي النَّارِ. ایک لمحہ کے لیے اس کو جہنم میں لے جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے جاؤ. جہنم سے لے جا کر واپس لایا جائے گا. اللہ رب کریم اس بندے سے پوچھے گا یا ابن آدم ہل مر بکا نعیم قط، کیا کبھی تجھے خوشحالی، کبھی تو نعمتوں میں رہا ہو، کبھی آرام اور سکون دیکھا ہو؟ وہ کہے گا لا یا ربی لا، کبھی بھی نہیں. جہنم کے ایک لمحے کے لیے اس ہولناک منظر نے، جہنم کے عذاب نے سارا کچھ بھلا دیا، سارا کچھ جو ہے اسے بھول گیا، اور ایک منٹ کے بعد اقرار کر رہا ہے کہ کبھی میں نے نعمتیں نہیں دیکھی، کبھی میں نے آرام نہیں دیکھا، کبھی میں نے سکون نہیں دیکھا. اللہ کہے گا کہ اب اس بندے کو لے کے آؤ کہ جو ایسی زندگی گزارا ہو، لیکن ہے جنتی، بوسن، بڑا مسکین، غریب، فقیر، کنگال قسم کا ہے، اچھا کپڑا نہیں پہننے کے لیے، رہنے کے لیے مکان نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور ایمان اپنے دل میں بٹھائے ہوئے اللہ رب کریم
اس بندے کے بارے میں کہے گا کہ جاؤ اس کو جنت کی سیر کرا کے لاؤ. جنت میں گیا ہے، واپس لایا. اللہ اسے پوچھے گا اے میرے بندے، یا ابن آدم حل مر بک بؤسن، کیا کبھی تو نے دکھ دیکھا تھا دنیا کی زندگی میں؟ ایک لمحے کی جنت نے سارے دکھ بھلا دیے. اللہ میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، یا اللہ تیری نعمتوں میں رہا ہوں. مومن بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے. فرمایا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑے تعجب والا ہے. فرمایا کہ اگر اس کو مصیبت آتی ہے صابرا، اگر خوشحالی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شاکرا. نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے. شکر پر بھی اجر ملتا ہے، صبر پر بھی اجر ملتا ہے. تو میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یہ دنیا کی زندگی کا جو وقت اور ٹائم ہمیں دیا گیا ہے، یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے، ہماری مرضی سے نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مناظر دنیا میں انسان اپنے اندر دیکھتا ہے. کوئی بندہ، کوئی گن سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی عدد ہے کہ اپنی زندگی میں کتنے جنازے پڑ چکے ہیں، اپنی زندگی میں کتنی قبروں پہ مٹی ڈال چکا ہے، اپنی زندگی میں کتنی میتوں کو کندھا دے چکا ہے، اپنی زندگی میں کتنوں کو قبر میں اتار چکا ہے؟ کسی بندے کے علم میں ہے؟ سارا کچھ کرنے کے بعد آخر میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ظلم در ظلم. میت کو دفنانے کے بعد جب ہم واپس پلٹتے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی ہیبت کو ہم قبرستان میں دفن کر کے آ جاتے ہیں. آتے ہی ہم چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، تھلا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، گپے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں، بریانیاں چلتی ہیں، قورمے چلتے ہیں، بوٹیاں چلتی ہیں، روٹیاں چل رہی ہوتی ہیں. کہاں گیا وہ اللہ کا خوف؟ کہاں گیا وہ اللہ کا ڈر؟ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، دعا کی، اور چند منٹوں کے بعد ہم جب واپس پلٹے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ہم جو ہے بریانی کی خوشبو سونگھ رہے ہوتے ہیں. چنے والے چاول نہیں. اگر کوئی چنے والے چاول کھلا دے، لوگ اس کا معاشرے میں جینا حرام کر دیں گے کہ میت پر چنے والے چاول. سارے دفنانے والے وہاں جا کر تھلا لگا کے بیٹھ جائیں گے. ہم نے میت کو اٹھایا ہے، ہم نے جنازہ پڑھا ہے، قبرستان تک گئے ہیں، مٹی ہم نے ڈالی ہے، تیرا بوجھ ہم نے اٹھایا ہے، قبر میں ڈال دیے ہے، دفنا دیے ہے، تیری جان چھڑائی ہے، اب شاباش ہمیں کھانا کھلاؤ. میرے بھائی، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ معاشرہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا ہم اسے کھانا کھلائیں، ہم اسے پانی پلائیں، اپنی جیب سے لگائیں، اسے دلاسا دیں، صبر کی تلقین کریں، اور اس کو بڑھائیں اس کا حوصلہ کہ بھائی یہ وقت سب پہ آنے والا ہے. لیکن ہم چند منٹوں کے لیے لاش کو دیکھتے ہیں، توبہ توبہ کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ناک پہ انگلی، 2 منٹ بعد پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک مرغی والا جب مرغی کو پکڑتا ہے وہ چوں چوں کرتی ہے. مرغی والا مرغی کو پکڑتا ہے، چوں چوں کرتا ہے، چوں چوں کرتی ہے، اس کے بعد مرغی پہ چھری چلائی، پھینک دیا اس کو ڈرم میں، وہ پھڑک پھڑک کے ساری مرغیاں آوازیں سن رہی ہوتی ہیں اور وہ آرام سے کھڑی ہوتی ہیں. قربانی کے جانور ہم ایک ایک کر کے لا رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں کے اوپر ہم چھریاں چلا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے یہاں سے سبق سیکھا ہوتا. قرآن کریم نے کیا فرمایا؟
لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ایمانداروں اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. کیا آج ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کہاں گزار دی ہے، کس طرح کی گزاری ہے؟ اور کل یہی اولاد، باپ نے لاکھوں اربوں کے خزانے بنا رکھے تھے، بلڈنگیں بنا رکھی تھی، جب باپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر باپ نے گھڑی پہنی ہوئی کہتے اتارو بابا کی گھڑی، اگر انگوٹھی ہے تو بابا کی انگوٹھی بھی اتارو، بابا کے کپڑے بھی اتارو. ہاتھ سے انگوٹھی اتری، گھڑی اتری، جیبیں خالی ہوئی، کپڑے اتار دیے گئے اور اس کو ننگا کر دیا گیا، چادر ڈال دی گئی. بابا اس لائق نہیں ہے کہ اس کو کپڑے پہنائے جائے، یہ اس لائق نہیں ہے اس کو قمیض پہنائی جائے، اس لائق نہیں ہے کہ شلوار پہنائی جائے، اور جلدی کرو چادر ڈالو اور اس کو غسل دے دو. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ چند دنوں کے لیے سر پہ ٹوپی آ گئی، چند دنوں کے لیے. اچھا پھر المیاں دیکھیں، دعا کرنے والے سگریٹ پی رہے، کوئی آ گیا دعا کرنے، سگریٹ 1 منٹ رکھ دی، سگریٹ رکھ دی، وہ پی رہے تھے سگریٹ، اچانک کوئی آ گیا سگریٹ رکھ دی، بجھائی بھی نہیں، پھینکی بھی نہیں، رکھ دی، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سگریٹ رکھ دی، ہاتھ اٹھا لیے. نہ وضو ہے، گندا منہ، گندی زبان، گندی شکل، بے نمازی. اب یہ دعا کر رہا ہے، یار کس بات کی دعا کر رہا ہے؟ بغیر وضو کے، بغیر کلی کے، بغیر اس حرام چیز کو جو منہ میں لیے بیٹھا تھا اس کو رکھنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں دھوئے. باپ کے لیے دعا کر رہا ہے، میت کے لیے دعا کر رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ کیا دعا آتی ہے اسے؟ نہیں. ہاتھ اٹھائے بس. پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، پھر گپیں شروع ہو گئی، پھر معاملات، پھر کاروبار. 2-4 دن کے لیے اللہ توبہ، کچھ لوگ کر لیں تو بڑی بات ہے. 2-4 دن کے لیے سر پہ ٹوپی رکھ لیں بڑی بات ہے. 2-4 دن کے لیے نمازیں پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. پھر کیا ہوا؟ اور میرے بھائی کبھی سوچا کرو، جب بندہ مر جائے ساری دوائیاں کٹھی کر کے اس کی لاش پہ اس کی مالش کر دو، اس کی لاش پر مالش کر دو. ساری دوائیاں کوٹ کر پیسٹ بنا کر اس کے جسم پہ لگا دو، فرق پڑ جائے گا اس کو. اس کو ڈرپیں لگاؤ، انجیکشن لگاؤ، طاقت کے انجیکشن لگا دو. سارے کہیں گے پاگل ہو گئے ہو، یہ مر گیا ہے، اب یہ دوائی لگانے کا فائدہ، یہ تو مر گیا ہے اب اس کو انجیکشن لگانے کا فائدہ، یہ مر گیا ہے اب اس کو کوئی ڈرپ لگانے کا کوئی فائدہ. سارے کہیں گے جی کوئی فائدہ نہیں، یہ بے وقوفی کر رہے ہیں. اچھا اب یہ مر گیا، کبھی قرآن پڑھا نہیں اس نے، کبھی نماز پڑھی نہیں، اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا. اب قرآن لے کے بیٹھ کے جی قرآن خوانی ہے. اب بتائیں اب قرآن کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے بھائی مرنے کے بعد اس کے پیٹ پہ روٹیوں کے ڈھیر باندھ دو، دوائیاں اس کے گلے میں لٹکا دو، کیا فرق پڑے گا اسے؟ عقل کے اندھے لوگوں کو کبھی آپ دیکھیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا ہم لوگ، دوائی دے دو، ڈاکٹر نے دوائی دی، سیرپ دیا، گولیاں دی، پڑیا دی، ساری اکٹھی کر کے بندہ تھیلا بنا کے گلے میں لٹکا کے گھومتا رہے کہ یار مجھے بخار ہوا تھا، میں ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گیا اور ڈاکٹر نے جو دوائی دی وہ میں نے گلے میں باندھ لی ہے. چلو جی باندھ کے پھر لوگ کہیں گے وہ پاگل، یہ ڈاکٹر نے جو گولی دی تھی کھانے کے لیے، یہ سیرپ پینے کے لیے ہے، یہ گلے میں باندھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ قرآن پڑھنے کے لیے تھا، قرآن عمل کے لیے تھا.
ہم نے موٹے موٹے تعویذ بنائے گلے میں لٹکا لیے. گلے میں لٹکانے سے کیا ہوگا؟ اور جو 30 پاروں کا حافظ ہے سب سے بڑا دولت مند وہ ہوتا، سب سے بڑا دولت مند وہ ہوتا اگر اس طرح دولت آنی ہوتی. یہ لوگوں کو لوٹنے کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کر لوگوں کے گلوں میں لٹکاؤ، بازوؤں پہ باندھو، ناپ پہ باندھو، کمر پہ باندھو. یہ قرآن کریم کی توہین ہے. قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا. اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ، اس عذاب سے بچاؤ، اس وقت سے بچاؤ. فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. قیامت کے دن کاش کہ تم دیکھو یہ مجرمین لوگ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہیں، عاجز ہو کے کھڑے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے اللہ، سمینا، ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اللہ اب ہماری توبہ ہے. اللہ نے کہا ان کو جہنم میں پھینکو. جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اذا القوا فیہا سامعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب جہنم میں پھینکا جائے گا جہنم آوازیں لگائے گی، اس کی آوازیں نکل رہی ہوں گی. فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم اپنے غصے سے پھٹ جائے. اور وہاں کا داروغہ کہے گا اے بدبختو الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم نذیر، تمہیں ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ ساروں کا جواب ایک ہی ہوگا، بلا کیوں نہیں آئے تھے. پھر یہ بدبختی تم نے مول کیوں لی؟ میرے بھائیوں وہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے. اس جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے بارہا قرآن کریم میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ ایماندارو اللہ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے چلے جاؤ. ایک حدیث ہے کہ انسان جس حالت میں، جس عمل پر، جس کیفیت میں انسان کی موت ہوتی ہے، قیامت کے دن اس کو اسی حالت میں، اسی لباس میں، اسی کیفیت میں، اسی عمل پر اٹھایا جائے گا. اب انسان کی موت آئی جھوٹ بولتے ہوئے، فراڈ کرتے ہوئے، دھوکہ کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے انسان کی موت آ گئی. انسان اللہ کو کیا جواب دے گا؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس طرح پیش ہوگا؟ یہ انسان کے اندر خوف ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ رب کریم نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. دانا، عقل مند، سمجھدار وہ انسان ہوتا ہے عامل لما بعد الموت، مرنے کے بعد جو اسے کام آئے. مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ کون آئے گا قبر میں؟ بیٹا آئے گا، بھائی آئے گا، رشتہ دار آئیں گے، دوست احباب آئیں گے؟ نہیں، یہ تو سارے وہ ہیں جو مال پہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے. کوئی نہیں آئے گا. وہی عمل جو انسان نے کیا تھا اپنے ساتھ لے کے جائے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب کریم ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے. ہم اس دنیا سے جائیں سرخ روح ہو کے جائیں. جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے چلے جائیں اور قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں. قرآن کریم اللہ کے پاس بھی ہمارے لیے گواہی کے طور پہ پیش ہوگا. اللہ رب کریم ہمیں قرآن پڑھنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.